الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب سامنے ناظرین؟ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم اس مقدس مہینے کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو اتنے بھی مسلمان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ کریم ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کا جو میسج ہے، آج کا جو پیغام ہے، بہت ہی اہم پیغام ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم یوم عاشوراء کی فضیلت، یعنی وہ کون کون سے اہم واقعات جو اس دن سر انجام پائے، وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ وہ ہم آج کے دن کی فضیلت سماعت کریں گے کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ اول تاخیر آپ نے ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمانا ہے، اور علم دین کی غرض سے اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی نیت کر لیجیے کہ میں علم دین سیکھوں گا، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے نمبر پر یوم عاشوراء کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن اللہ کریم نے عرش کو بنایا، اور اسی دن اللہ کریم نے کرسی کو بنایا، اور یوم عاشوراء کے دن اللہ کریم نے آسمان بنائے، اور یوم عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، یوم عاشوراء کے دن سورج کو بنایا، یوم عاشوراء کے دن اللہ کریم نے چاند کو بنایا، یوم عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے ستاروں کو بنایا، اور یوم عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، اور یوم عاشوراء کے دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اسی دن حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملتی ہے، اور اسی دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملتی ہے، اور فرعون اپنی قوم سمیت 10 محرم کے دن تباہ و برباد ہو گیا، اور اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام آپ کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن اللہ کریم نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور اسی دن حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہرتی ہے، اور اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے ملک عظیم عطا فرمایا، اور اسی دن حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ کریم نے نکالا۔ سبحان اللہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اللہ کریم نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف تھا، جو آپ کی نظریں کمزور ہو چکی تھیں، وہ نظر کا جو مسئلہ بن چکا تھا، اور اسی دن اللہ کریم نے آپ کی جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ عطا فرما دی، آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا جاتا ہے، اور اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ السلام کی اللہ کریم تکالیف کو دور فرما دیتا ہے، اور اسی دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوتی ہے، تو وہ دن یوم عاشوراء کا دن تھا، اور اس دن کا روزہ پہلی امتوں میں بھی مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور اسی دن امام علی مقام سید الشہداء، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو
3 دن بھوکا رکھنے کے بعد یوم عاشورہ کے دن روز دشت کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو محترم سامنے ناظرین، یہ تھی یوم عاشورہ کی حقیقت، یہ تھی اس کی اصلیت۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، خدا را اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، یہ دن بڑا قیمتی دن ہے، اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کر دینا نوحے وغیرہ میں، برے رسم و رواجوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے اس دن میں حسین نہیں بلکہ امام حسین کو سلام محبت پیش کرنا ہے کہ آپ امتحان پاس کر گئے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند ہی ہوگی، اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار دعاؤں سے نواز دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔